إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کی ایک جامع ترین آیت پیش کی ہے. سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ زندگی کی کچھ مختصر خاکے پیش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا کچھ پہلو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. سامعین کرام، ابھی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں یا اس آیت کریمہ کے مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 3 پہلو کے اوپر ہم غور کر سکتے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو مضمون ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اعلیٰ کو واضح کیا ہے. اور اس آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے میں، دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر کے بھیجے جانے کے مقصد کو بیان فرمایا ہے. اور آیت کریمہ کے سب سے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر ہر انسان کے زندگی کی کامیابی و کامرانی کو موقوف قرار دیا ہے.
کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہیے، اگر زندگی میں کامرانی چاہیے، اگر زندگی میں سکون چاہیے، اگر زندگی میں اچھائی چاہیے، خیر و بھلائی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو انسان کو ضروری اور لازمی طور پر کرنا پڑے گا۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جس رسول کی صفت یہ ہے کہ وہ رسول نبی امی ہے۔ نبی امی، دیکھیے نبی امی کہتے ہیں، امی دراصل لفظ ہے ایسا لفظ کہ جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہو، جس نے علم نہیں سیکھا ہو۔ اور ان نبی الامی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی جس نے کسی بھی انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہو، جس نے کسی بھی انسان سے تعلیم حاصل نہ کی ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی علم نہیں سیکھا، پڑھنا لکھنا کسی سے بھی نہیں سیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی کتاب قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دنیا کے سامنے رکھی اس کا توڑ کر سکے یا اس کا مقابلہ کر سکے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، اسی لیے آپ کو النبی الامی کہا جاتا ہے۔ اور النبی الامی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ نے کسی سے بھی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھی تھی۔ اگر آپ کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھے ہوتے تو دراصل یہ وہ بات ہو جاتی کہ باطل پرست شک کرنے لگتے کہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اپنی طرف سے قرآن کریم آپ نے لکھ کر دے دیا ہے، تو آپ نے اس سے پہلے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الشورى آیت نمبر 52 میں ایک جگہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے ان کو ہم نے وحی کی، ویسے ہی اپنے امر سے اپنے حکم سے روح یعنی کتاب و سنت کی ہم نے آپ کے اوپر وحی کی۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کس کو کہتے ہیں، آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کی تفصیلات اور ڈیٹیلز کیا ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر وحی نازل کی اور اس وحی کو نور بنایا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس وحی کو نور بنایا اور اس نور کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہے ہدایت کریں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، ان دونوں آیات سے دو باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی آپ کو پڑھایا لکھایا، کیونکہ آپ پہلے کتاب نہیں جانتے تھے، ایمان کی تفصیلات نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کر کے آپ کو ایمان کے بارے میں بتلایا، آپ کو کتاب کے بارے میں بتلایا، بہت ساری تعلیمات دی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات کا انتظام کیا۔ آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کیجیے۔ کسی بھی انسان کی تعلیم اور تربیت کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے، ماں کرتی ہے، دادا کرتے ہیں،
دوسرے رشتے دار کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، زندگی کی 6 بہاریں گزاری، 6 سال کے ہوئے، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 8ویں سال میں تھے، آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. گویا کسی نے بھی آپ کو پڑھایا لکھایا نہیں، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ دادا نے، نہ کسی رشتے دار نے، نہ کسی استاد نے، نہ کسی معلم نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا مکمل انتظام کیا. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے حدیث سنا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا اور پہلی قرآن کی 5 آیات جبرائیل امین علیہ السلام کو دیا تو کہا کہ جاؤ تم اپنے سے ہمارے پیارے رسول کو پڑھاؤ. میرے رسول کو پڑھانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہا؟ اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے. اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں انا بقاری، مجھ کو پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا. جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آغوش میں لیا، دبایا اور پھر کہا اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے. کہا ماں انا بقاری، بھائی مجھ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. گویا کہ جو آیات تھی 5 وہ لکھ کر کے لائے تھے اور لکھ کر کے لا کر کے سامنے رکھا اور کہا کہ پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ماں انا بقاری، مجھ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آغوش میں لیا جبرائیل امین علیہ السلام نے اور بھیجا. بھیجنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. گویا یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا پورا انتظام رب العالمین نے خود کیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے یہاں پر کیا کہا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، یعنی یہ جو رسول ہے جس کے لوگ اتباع کرتے ہیں یہ نبی امی ہے، جن کو لوگوں نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پڑھایا ہے، خود لکھایا ہے، خود علم دیا ہے. معزز سامعین کرام، اس کے بعد آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا. کیا بیان کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ نبی ہے جس کے چرچے توریت اور انجیل میں بھی ہوئے ہیں. صرف قرآن میں نہیں ہے، توریت اور انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے، جس کو آج کے دن میں ہم بائبل مقدس کہتے ہیں. مقدس، اللہ کی مقدس کتاب بائبل کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس توریت اور انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. دیکھیے قرآن کریم نے خود اس بات کی وضاحت بھی کی ہے. سورۃ الصف آیت نمبر 6 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اس دن کو یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اپنے سے پہلی کتاب توریت کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور میری ایک بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ میں ایک عظیم رسول کی تم کو خوشخبری دیتا ہوں جن کا مبارک نام احمد ہوگا. سامعین کرام، اب دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ میرے نبی بنائے جانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یہ خوشخبری دے دوں کہ میرے بعد ایک بڑے پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. آج یہود و نصارہ جو کہتے ہیں فرانس میں بیٹھا ہوا وہ ملعون فرانس کا صدر اور وہاں بیٹھا ہوا گستاخ رسول جس کو جہنم وارد کر دیا گیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چاہے جو کہے لیکن اس کے کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مقام کو بیان کیا ہے.
دنیا میں کوئی گستاخ رسول چاہے کچھ بھی کہے، رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ ان شانیہ کا هو الابتر، اے محمد آپ کا نام تو ہمیشہ بلند رہے گا، لیکن آپ کا دشمن ہر حال میں بے نام و نشان ہو کر کے مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو توریت و انجیل کے اندر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ یہ جو اہل کتاب ہے، یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، یہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرا نطفہ ہے۔ ویسے ہی یہودی اور نصرانی اور عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، گویا اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام توریت و انجیل کے اندر موجود ہے، اور توریت و انجیل میں پوری تبدیلی ہونے کے بعد، تحریف ہونے کے بعد بھی، رد و بدل ہونے کے بعد بھی، آج آپ بائبل مقدس کو اٹھائیے، آپ اس مقدس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کو ضرور بھی ضرور پڑھ لیں گے، اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو قیامت اور قیامت کے بعد بھی اس کائنات کے اندر چمکتا رہے گا، بلند رہے گا۔ سارے کے سارے تھوکنے والے کے تھوک خود ان کے منہ پر پڑیں گے، لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہمیشہ بلند رہے گی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ پہلی بات ہے جو ہم نے آپ کو بتلایا اس آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مقام کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اس کے بعد کیا کہا؟ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا؟ کیوں نبی بنا کر کے لوگوں کے درمیان بھیجا؟ کیوں ان کو امام الانبیاء بنایا؟ اب اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یأمرهم بالمعروف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نیک بات بتلائیں، وینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکیں، یعنی تمام نیکیوں کو واضح کرنا اور تمام برائیوں سے ڈرانا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیکیوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ اب کوئی بھی نیکی اسی وقت ہوگی جب اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سل اور مہر لگا ہوگا۔ جس نیکی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سل اور مہر نہیں ہوگا وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ برائی ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیکیوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا، بتلا دیا کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، اور تمام برائیوں کو کھول کھول کر کے بتلا دیا، چاہے وہ بدعات و خرافات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بدعات و خرافات ہمارے دین میں چلنے والا نہیں، ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، ہر نیکی بتلا دی گئی ہے، ہر برائی سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی الگ سے کوئی نیکی ایڈ کرتا ہے تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی زبردستی نیکی کو ہمارے دین میں ایڈ کرنے کی کوشش کرے گا وہ دین کے اندر بدعت نکالنے والا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جو بدعتی ہوگا، جو بدعت و خرافات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایڈ کرے گا اور جو بدعتوں کو بڑھاوا دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں حوض کوثر سے ایسے مسلمانوں کو روک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں کو واضح کر دیا، ہر طرح کا ظلم، چاہے کسی کے مال کو کسی نے غصب کر لیا ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا ہو، عورتوں کے حق کو مار لیا ہو، یا لوگوں کے حقوق کو غصب کر لیا ہو، یا کسی کے اوپر ظلم کر دیا ہو، یا کسی کے اوپر بہتان لگا دیا ہو، یا کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ظلموں کو، تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے
کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، اے میری امت کے لوگوں ان تمام برائیوں سے بچنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے ڈیٹ میں بھی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر بھیجے جانے کے اس مقصد کو پیٹ کے پیچھے ڈالتا ہے، اپنی طرف سے نیکیاں بناتے ہیں اور بہت ساری نیکیوں کو برائی کہتے ہیں، اپنی طرف سے نیکیاں بناتے ہیں اور بہت ساری نیکیوں کو برائی کہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے 12 ربیع الاول کا دن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا بھی دن نہیں ہے، آج یہ دن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ تمام ہسٹری لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں، آپ جتنی دنیا میں ہسٹری لکھنے والے ہیں ان تمام ہسٹری والوں کی ہسٹری کی کتابوں کا آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سبھی لوگ اس بات پر متفق ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا دن ہے۔ موت کے دن پر عید میلاد النبی مناتے ہیں، جس کو نہ تو رسول نے منایا، نہ تو صحابہ کرام نے منایا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا، نہ خیر القرون میں یہ بیماری تھی، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں کہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو یہ اجر و ثواب کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے اذان کے بعد دعاؤں میں اضافہ کر لیا ہے، لوگوں نے وضو کی دعاؤں میں اضافہ کر لیا ہے، نمازوں میں اضافہ کر لیا ہے، حج میں اضافہ کر لیا ہے، عبادتوں میں اضافہ کر لیا۔ معاذ اللہ ایسے لوگ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا، ہم لوگ پورا کر رہے ہیں، اور اس طرح کا عمل انجام دینے والے دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر بھیجے جانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے تمام نیکیوں کو کھول کر کے رکھ دیا، تمام برائیوں کی وضاحت فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر بھیجے جانے کا جو دوسرا مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ اپنی امت کے لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دے کہ دیکھو لوگوں، یہ پاک چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو کھا لینا، اس کو استعمال کر لینا۔ دیکھو میرے امت کے لوگوں، یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے، یہ ناجائز ہے، کبھی بھی اس کو ہاتھ مت لگانا۔ گویا کسی بھی چیز کو حرام یا حلال کہنے کا حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی دلیلوں کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کو حرام قرار دے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 28ویں پارے کے آخر میں ایک سورہ نازل کی ہے، سورۃ التحریم۔ سورۃ التحریم کا پس منظر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجہوں سے شہد جانتے ہیں، ہونی، شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن کے اندر آیت نازل کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ یعنی حرام اور حلال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت بولنے کا حق ہے جب دلیل ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلا دے کہ دیکھو میرے امت کے لوگوں، یہ حلال چیزیں ہیں، حلال چیزوں کو لے لو، حلال چیزوں کو استعمال کر لو۔ اے میری امت کے لوگوں، یہ حرام چیزیں ہیں، حرام چیزوں سے دور رہو، حرام چیزوں سے باز رہو۔ لیکن امت نے اس مقصد کو بھی نہیں سمجھا۔ آج امت کے بے شمار افراد مختلف انداز میں حرام چیزوں میں ملوث رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈینائی کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو زبان سے ایکسپٹ کرنا اور آپ کے بعثت کے مقصد سے ہٹ کر کے دوسرے مقصد میں زندگی گزارنا دراصل یہ ڈینائی ہے، یہ انکار ہے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کھول کر کے بیان کر دیا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس الی آخر الحدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، یاد رکھو حلال بالکل کلیئر ہے، اس کے لیے کمپلیٹ دلیل موجود ہے کتاب و سنت کے اندر۔ حرام بھی بالکل کلیئر ہے، اس کے لیے بھی کمپلیٹ دلیل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔
لیکن حلال اور حرام کے بیچ میں بھی ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، جس کو مشتبہات کہتے ہیں، مشتبہات، ڈاؤٹ فل چیزیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو میری امت کے لوگوں، جو پاکیزہ ہو، جو حلال ہو، اس کو کھا لینا، اس کو استعمال کر لینا، جو حرام ہے، جو نجس ہے، ناپاک ہے، اس سے ہر حال میں دور رہنا، لیکن یاد رکھو کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل بھی ہوں گی، ڈاؤٹ فل کو بھی استعمال نہیں کرنا، چھوڑ دینا اس کو۔ جو چیزیں ڈاؤٹ فل ہو اس میں جانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اگر تم ڈاؤٹ فل چیزوں میں گئے، شک و شبہ والی چیزوں میں گئے، تو حرام میں پڑنے کا پورا پورا اندیشہ ہے، حرام میں پڑنے کا پورا پورا اندیشہ ہے۔ سامعین کرام، ہمارا دین بالکل کھلا ہوا ہے، کلیئر ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی اول جھول نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات کہ امت مسلمہ آج بھی ان چیزوں سے بالکل بے بری ہو کر کے، بالکل بری ہو کر کے الگ طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ سامعین کرام، یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کا اگر انسان عادی ہو گیا تو وہی چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو بڑے گناہ کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ انسان ایسے ہی ہے، ڈاؤٹ فل چیز چلو کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں، کرتے کرتے بڑے بڑے حرام کاموں پر انسان دلیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ دیکھو حلال چیزوں کو لینا اور حرام چیزوں کو بالکل چھوڑ دینا۔ سامعین کرام، یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر کے بھیجے جانے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رسم و رواج سے، خرافات سے بالکل دور کرنے کے لیے آئے تھے، پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں آگے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کے جو گلے میں توق اور بوجھ ہے اس کو ان سے دور کر دیں۔ یہ جو بوجھ ہوتا ہے نا، بوجھ ہم لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہیں آج کے دن میں۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی لوگوں کے درمیان شادی کی رسمیں تھیں، غمی کی رسمیں تھیں، زندگی کی پیدائش کی رسمیں تھیں، موت کی رسمیں تھیں۔ ان تمام رسموں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تو یہ تھا کہ رسم و رواج کو ختم کیا جائے، لیکن آج ہم ان کے امتی ہو کر کے بھی ہمارے یہاں رسم و رواج کی بھرمار ہے۔ ہمارے یہاں خوشی کی بھی رسمیں ہیں، غمی کی بھی رسمیں ہیں، ہمارے یہاں موت بھی مہنگی ہے، پیدائش بھی مہنگی ہے۔ آج ان رسموں کو پورا کرنے کے لیے انسان بھکاری بننے کے لیے تیار ہے۔ آج ان رسموں کو پورا کرنے کے لیے انسان سود خوری پر بھی آمادہ ہے۔ حالانکہ ان رسموں میں جہاں ایک طرف فضول خرچی ہے، وہیں غیروں کی گپری کی مشابہت ہے۔ جہاں ان رسموں میں شیطان کی پیروی ہے، وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ مخالفت ہے۔ یہ رسم و رواج آج ہمارے زندگی کو ناسور کی طرح سے، دیمک کی طرح سے چاٹے جا رہا ہے، ختم کرتے جا رہا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، کتنی مہنگی شادی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو عورتیں کر رہی چھوڑو ہٹاؤ کے نام پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ مہندی کی رسم ہوتی ہے، ہلدی کی رسم ہوتی ہے، سلامی کی رسم ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا رسم ہوتی ہے۔ اس کے بعد بارات کی بھی رسم ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے رسم ہوتے ہیں۔ نوروز کی رسم ہوتی ہے۔ ارے جس کو اللہ نے دولت دیا ہے وہ تو کر لے گا، لیکن جو غریب بیچارہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ کدھر جائے گا؟ وہ اپنی ناک کو بچانے کے لیے سود خور بن جائے گا، بھکاری بن جائے گا، فقیر بن جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہمارے سماج و معاشرے کو بالکل، سماج و معاشرے کے اصلی پنجر کو بالکل چرمرا دیا ہے۔ آج مسلمانی جو معاشرہ ہے وہ بالکل ڈھانچہ رہ گیا ہے، کچھ بھی اندر باقی نہیں رہ گیا ہے۔ آج صرف خوشی کی رسمیں نہیں ہیں، موت کی بھی رسمیں ہمارے یہاں۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد 3 دن تک تو چولہا جلتا ہی نہیں ہے، اور 3 دن کے بعد چوتھے دن جو ہوتا ہے وہ کل ہوتا ہے، کل، اور کل کے نام پر پورے سماج و معاشرے کے لوگ جمع ہو کر کے بھوج کرتے ہیں، بھات کھاتے ہیں۔ اور پھر 7ویں دن بھی ہوتا ہے، 7ویں، پھر 10ویں ہوتا ہے، پھر 40ویں ہوتا ہے، پھر برسی ہوتی ہے، ہر مہینے، ہر سال برسی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مرنے والے کا ولیمہ منایا جاتا ہے۔
تو یہ سب رسم ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے تھے. آج ہمیں بھی ان رسموں کو ختم کرنا ہے. یاد رکھیے اس آیت کریمہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ یہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے امت کے لوگوں، اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، کامیابی اور کامرانی کی زندگی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، اقبال چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تمہارا شان ہو، تمہارا مقام ہو، اگر یہ چاہتے ہو تو تمہارے لیے صرف ایک راستہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل پڑنا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. دیکھیے اس آیت کریمہ میں 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پہلی مرتبہ کیا کہا؟ الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اور آیت کریمہ کے آخر میں کیا کہا؟ فآمنوا بہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. وعزروہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں. ونصروہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ان تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی کامیاب نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہماری ناکامی کا اصل سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے چلنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کو بلند کر رہا ہے. معزز سامعین کرام، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بلند کرنا ہے تو پہلے اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ویسے ہی بلند ہے، لیکن اگر اور بلند کرنا ہے تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.